یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو بظاہر اپنی زندگی میں سب کچھ رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے دل کے اندر ایک عجیب سا خالی پن تھا، ایک ایسی خاموش پیاس جو کسی بھی چیز سے بجھتی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک خوبصورت اور پرسکون شہر کے کنارے ایک دریا بہتا تھا جو ہمیشہ حرکت میں رہتا، اس کا پانی صاف اور شفاف تھا، لوگ دور دور سے آتے، اس سے پانی لیتے، اپنی پیاس بجھاتے اور واپس چلے جاتے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ دریا کبھی خالی نہیں ہوتا تھا، وہ مسلسل بہتا رہتا اور جتنا لوگ اس سے لیتے وہ اتنا ہی بھرپور محسوس ہوتا۔ اسی شہر میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک انسان چاہتا ہے، اچھی نوکری، آرام دہ زندگی، عزت، دوست، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا اور خود سے سوال کرتا کہ آخر وہ کیوں خوش نہیں ہے، کیوں اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی ہے، حالانکہ بظاہر کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ خوشی کی تلاش میں مختلف راستے اپناتا، کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا، کبھی نئی چیزیں خریدتا، کبھی خود کو مصروف رکھتا، مگر ہر بار چند لمحوں کی خوشی کے بعد وہی خالی پن واپس آ جاتا، جیسے کوئی خلا ہو جو بھرنے کا نام ہی نہ لیتا ہو۔ آہستہ آہستہ یہ بے چینی اس کے اندر بڑھتی گئی اور ایک دن وہ اس سب سے تنگ آ کر شہر سے باہر نکل گیا، بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی منزل کے، بس چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ اسی دریا کے کنارے جا پہنچا جس کے بارے میں وہ ہمیشہ سنتا آیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور پانی کو بہتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ خود بھی بہنا چاہتا ہو مگر رک گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے دریا اس سے بات کر رہا ہو، جیسے کوئی خاموش پیغام اس کے دل تک پہنچ رہا ہو کہ زندگی کا راز حرکت میں ہے، رک جانے میں نہیں۔ اسی لمحے ایک درویش اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کا چہرہ پرسکون تھا، آنکھوں میں گہرائی تھی اور اس کی موجودگی ہی ایک عجیب سی تسکین دے رہی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری بے چینی اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اندر سے خالی ہے۔ درویش نے مسکرا کر دریا کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ یہ دریا کیوں نہیں سوکھتا؟ سلیم نے فوراً جواب دیا کہ کیونکہ اس میں پانی ہے۔ مگر درویش نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اصل وجہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ دریا بہتا ہے، اگر یہ رک جائے تو اس کا پانی بھی بگڑ جائے گا، اس میں بدبو آ جائے گی اور وہ اپنی خوبصورتی کھو دے گا۔ پھر اس نے سلیم کو سمجھایا کہ انسان کا دل بھی دریا کی طرح ہوتا ہے، جب وہ صرف لیتا ہے، جمع کرتا ہے اور دینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے، اس کی روح رک جاتی ہے اور اسی رکے ہوئے پن میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات سلیم کے دل کو چھو گئی، اسے اپنے ماضی کی یاد آئی جب وہ دوسروں کی مدد کرتا تھا، وقت دیتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ صرف اپنی کامیابی، اپنی خواہشات اور اپنی زندگی تک محدود ہو گیا تھا۔ اس نے دینا چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا دل خالی ہو گیا تھا۔ درویش نے اسے کہا کہ اگر وہ سکون چاہتا ہے تو اسے دوبارہ بہنا سیکھنا ہوگا، اسے دوسروں کے لیے جینا ہوگا، اپنی محبت، اپنا وقت اور اپنی توجہ بانٹنی ہوگی، کیونکہ جب انسان دیتا ہے تو وہ حقیقت میں خود کو بھر رہا ہوتا ہے۔ سلیم کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا، جیسے اسے وہ جواب مل گیا ہو جس کی وہ تلاش میں تھا۔ وہ واپس شہر گیا مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی کا انداز بدل دیا، وہ لوگوں کی مدد کرنے لگا، دوسروں کے دکھ سننے لگا، اپنے وقت کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کے دل کا خالی پن ختم ہونے لگا، اس کے اندر سکون آنے لگا، ایک ایسا سکون جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتا تھا، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے خوشی ملتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ خود سے مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنا بدل کیسے گیا، تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اس نے بہنا سیکھ لیا ہے۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان جتنا صرف اپنے لیے جمع کرتا ہے اتنا ہی خالی ہوتا جاتا ہے، اور جتنا دوسروں کے لیے دیتا ہے اتنا ہی اس کا دل بھر جاتا ہے، کیونکہ دل بھی دریا کی طرح ہے، اگر وہ بہتا رہے تو زندہ رہتا ہے اور اگر رک جائے تو سوکھ جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کا اصل راز یہی ہے کہ بہتے رہو، دیتے رہو اور اپنے دل کو زندہ رکھو۔